بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پر کرپشن کے الزامات لگانے والے فضل الرحمان کا فوجی شہداء کی 1200 ایکڑ زمین الاٹ کروانے کا میگا سکینڈل کیا ہے؟ وہ 6 افراد کون تھے جن کے نام پر یہ سارا کھیل کھیلا گیا؟ تہلکہ خیز رپورٹ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ طبلِ جنگ بجنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میں امید کروں گا چونکہ انتہائی عام ویڈیو ہے، آپ ضرور سماعت کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ فضل الرحمان مذہب کے لبادے کے اندر ایک عجیب کردار کے سیاستدان ہیں، اور جب سے ان کو اسلام آباد کے بنگلے سے نکالا گیا ہے اس وقت سے ان کی مثال ایک ایسی مچھلی کی ہے جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اقتدار کے بغیر وہ کبھی بھی نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح کے پی کے سے ان کی سیاست کا جنازہ نکالا ہے، اس دن سے وہ ان کے خلاف کبھی لانگ مارچ، کبھی اتحاد، اور پی ڈی ایم کی ان کو جو سربراہی دی گئی ہے، وہ اس ایک زمانے کے اندر آصف زرداری، نواز شریف سب کو کرپٹ کہتے تھے، لیکن جن کی حکومت کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں وہ فرشتے ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں۔ آج کل وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن کا دفاع کر رہے ہیں، اور عمران خان کی گھڑی چوری اور اس طرح کے معاملات جو ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے، حالانکہ توشہ خانہ سے قانون کے مطابق یہ سارے کام کیے گئے تھے۔ اب اس چند دن پہلے آپ نے دیکھا جس طرح تحریک انصاف کی خواتین پر انہوں نے ایک گھٹیا الزامات لگائے، غلیظ زبان استعمال کی۔ پی ٹی آئی کے اندر اس حوالے سے بڑا اضطراب ہے، غصہ ہے۔ گزشتہ روز کمل شوذب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس کے اندر ایک تو ان کی جو ویڈیو ایک ڈیپ فیک پر جو ہے وہ ریلیز کرنے کی کوشش کی گئی، ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا، انہوں نے شدید الزامات لگائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے فضل الرحمان جو ہے ان کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ گھٹیا کردار کے آدمی ہیں، ان کو سیاست سے باہر نکالنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے جو ڈاکٹر، آپ کو علم ہے کہ ہمارے عام پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹری کے اندر آج پی ٹی آئی جا رہی ہے کہ فضل الرحمان جیسے شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ زبردست طریقے سے وہ اس میں کردار ادا کر رہی ہے، اور فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، کیا ان کی گرفتاری بھی ہوگی؟ تو آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی کئی قسم کے الزامات تھے فضل الرحمان پر، لیکن ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور ان کے خلاف کوئی بڑی قانونی کارروائی بھی نہیں کی گئی۔ الٹا انہوں نے کور کمانڈر پشاور کے گھر کے سامنے دھرنے کی بات کی، پھر انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے دھرنے کی بات کی، اور لیکن بالآخر نیب نے ان کو دوبارہ طلب بھی نہیں کیا ان الزامات کے بعد۔ اب جو ایک بڑا سکینڈل جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ شہداء اور فوجی افسران کی وہ زمینیں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، جس حوالے سے ہمیشہ ان کو این آر او 1 جو ہے وہ دیا گیا پرویز مشرف کی طرف سے، آج تک اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ یہ بڑی عام تہلکہ خیز رپورٹ ہے قسمت خان زمری کی، جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ اگر آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر یہ مذہب کا بیوپاری کس طریقے سے بیوپار کرتا ہے، اور پھر الٹا جواب دینے کی بجائے یہ دھمکیاں دیتے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف پر الزام ہے کہ سال 2004 میں شہداء اور فوجی جوانوں کے خاندانوں کی سینکڑوں ایکڑ اراضی دے کر فضل الرحمان کو خریدا گیا۔ فوج کی سینکڑوں ایکڑ اراضی کے بدلے مولانا فضل الرحمان نے فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی وردی کی مخالفت ترک کر دی تھی، اور ان کی فوجی حکومت میں فرینڈلی اپوزیشن کا کردار تھا۔ اب اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس پر میگا سکینڈل پر سال 2008 میں جنگ گروپ کے اخبار دی نیوز نے تواتر سے خبریں کی تھی، جس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوئی، لیکن یہ پورا جو سکینڈل ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 2 نومبر 2008 کو جنگ گروپ کے انگریزی اخبار دی نیوز نے خبر لگائی کہ جمعیت علماء اسلام کو بطور رشوت سینکڑوں ایکڑ اراضی دی گئی ہے۔ دی نیوز کی اس خبر میں دستاویزات کا حوالہ دے کر بتایا گیا تھا کہ کس طرح فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نے سال 2004 میں مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے اکرم دورانی کے قریبی افراد کو ڈیرہ اسماعیل خان میں فوج کی سینکڑوں ایکڑ اراضی دے کر انہیں خریدا گیا تھا۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ اس زمانے کو جانتے ہیں
کہ فضل الرحمان کس طرح ان کے علماء کرام کو جو متحدہ مجلس عمل ہے وہاں پر سیٹیں دی گئی اور نو ایل ایف او کے نعرے لگا کر یہ اسمبلی کا بائیکاٹ کرتے تھے اور پیچھے سے قانون منظور ہو جاتا تھا. اس طرح یہ ایک جو ہے وہ چوہے بلی کا کھیل چلتا رہا. رپورٹ میں ایک ریونیو افسر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور اکرم درانی کو فوج کی جو زمین الاٹ کی گئی تھی وہ شہداء کے لواحقین، فوجی افسران اور این سی اوز کو الاٹ کی جاتی ہے. اب یہ جو رپورٹ دینے والے ہیں انصار عباسی صاحب، آج کل بھی آپ کو علم ہے وہ بڑے عام ترجمان ہیں، اور انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی اور ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی باقاعدہ بہت زیادہ اس پر لے دے ہوتی تھی. جنرل مشرف نے اپنے دور میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دسمبر 2004 تک فوجی وردی اتار دیں گے، تاہم بعد میں مشرف اپنے وعدے سے مکر گئے تھے. اب اسی پر جو ہے وہ عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ پرویز مشرف نے قوم پر یہ ظلم کیا کہ این آر او 1 کیا، جس کے اندر زرداری مافیا جو ہے ان کے کیسز معاف کروائے گئے، بے نظیر بھٹو سے ایک معاہدہ کیا گیا اور فضل الرحمان جیسے لوگوں کو نوازا گیا. متحدہ مجلس عمل میں شامل بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت جے یو آئی فے نے مشرف کی وعدہ خلافی پر چپ سادھ لی تھی. انگریزی اخبار کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی اس چپ کی قیمت فوج کی وہ سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی جو مولانا فضل الرحمان کے رشتہ داروں، ملازمین اور اسٹاف کے نام پر انہیں بطور رشوت دی گئی تھی. دی نیوز نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں جن سے جے یو آئی ایف رہنماؤں جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اسلام کا استعمال کرتے ہیں مگر سودے بازی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے کہ سنگین کرپشن کا انکشاف ہوا ہے. اخبار کی رپورٹ کے مطابق جنرل مشرف نے قومی اسمبلی میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان، ان کی جماعت، وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی کو ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ انداز میں 1200 کنال اراضی الاٹ کی تھی. رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ فوج کی یہ زمین مولانا فضل الرحمان اور اکرم دورانی کے قریبی افراد اور رشتہ داروں کے نام پر الاٹ کی گئی تھی، تاہم ڈیرہ اسماعیل خان کے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کی تھی کہ یہ زمین ان دونوں رہنماؤں کے ذاتی قبضے میں ہے، یعنی مختلف لوگوں کے نام پر یہ زمین لی گئی. رپورٹ کے مطابق اس 1200 کنال زمین کی الاٹمنٹ لیٹرز فوج کے جی ایچ کیو ایڈجوٹنٹ جنرل فلاح و بحالی ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور ان پر لیفٹیننٹ کرنل محمد ظفر کے دستخط تھے، یعنی فوجی صاحب کرنل صاحب کے دستخط بھی موجود تھے. اب اس کی آج تک اگر وضاحت دے دیں تو اس حوالے سے بھی ہم بات کر دیں گے پروگرام کے اندر. دی نیوز، جس کے اندر یہ انصار عباسی کی سٹوری ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ترجمان نے موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ زمین نہ تو جے یو آئی فے کے دونوں رہنماؤں کے نام الاٹ کی گئی تھی اور نہ ہی ان کے قریبی ساتھیوں یا رشتہ داروں کے نام پر ہے. تاہم رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اخبار کے پاس موجود ڈاکومنٹ سے تصدیق ہوتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور اکرم دورانی سے منسلک 6 افراد کو 200 کنال زمین الاٹ کی گئی تھی. زمین میں اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں تعینات ایک سینئر ریونیو افسر نے بھی تسلیم کیا تھا کہ مذکورہ زمین اصل میں جے یو آئی فے کے ان دونوں رہنماؤں کے قبضے میں ہے. زمین کن افراد کے نام الاٹ کی گئی اور فضل الرحمان کے ساتھ ان 6 افراد کا کیا تعلق ہے اکرم دورانی اور فضل الرحمان کے ساتھ، یہ بھی ذرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق مولانا فضل الرحمان اور اکرم دورانی نے جن 6 قریبی افراد کے نام 1200 کنال زمین الاٹ کرائی تھی ان کی تفصیل کچھ یوں ہے. ابرار احمد خان ولد محمد اسماعیل خان، انہیں مفتی ابرار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں بعد ازاں نیب کا جب کیسز بنے تو نیب کے اندر بھی یہ سارا معاملہ اٹھا، لیکن آپ کو علم ہے کہ عمران خان یہ مسلسل بات کرتے ہیں کہ نیب میرے انڈر نہیں تھی بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے انڈر تھی. اور پھر مولانا نے جب دھمکیاں دی جی ایچ کیو کے آگے جو ہے وہ دھرنا دینے کی یا کور کمانڈر پشاور کے آگے دھرنا دینے کی، تو وہ جو نوٹس بھیجے جا رہے تھے اس کے بعد مکمل طور پر نیب نے خاموشی اختیار کر لی تھی. یہ 200 کنال زمین، یہ جو مفتی ابرار نامی جو بندہ ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے پرسنل اسسٹنٹ ہے. ان کے نام 200 کنال زمین الاٹ کی گئی، یعنی جو طریقہ نواز شریف یا ان لوگوں نے کیا کہ اپنے قریبی ملازمین اور مقصود چپڑاسی دوسرے تیسرے کے نام درج کروا لی، تو یہاں پر بھی اسی سے ملتی جلتی گیم کی گئی. دوسرا جو فرد ہے شریف اللہ ولد رحمت اللہ. شریف اللہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان کے قریبی ہیں اور انہیں خاندان کا فرض سمجھا جاتا ہے. ان کے نام بھی 200 کنال زمین الاٹ کروائی گئی. محمد رمضان ولد فیروز خان، یہ تیسرا بندہ ہے. محمد رمضان شریف اللہ اور مولانا برادران کے قریبی ہیں اور ان کے نام
200 कनाल जमीन अलाट करवाई गई। इब्रार अली शाह वल्द असगर अली शाह, ये चौथा बंदा है। इब्रार अली शाह अकरम दुरानी के कदन है और उन्होंने ये तस्लीम भी किया। इब्रार अली ने कहा कि उनके वालिद एक रिटायर्ड फौजी हैं, इसलिए उन्हें यह जमीन मिली। उनके नाम 200 कनाल जमीन अलाट की गई थी। रिटायर्ड फौजी को 200 कनाल, ये पता नहीं कहां से मिलती है। मोहम्मद अशरफ अली खान वल्द मोहम्मद शहदार खान, ये पांचवा बंदा है। मोहम्मद अशरफ अली खान मौला फजल रहमान के भाई मौलाना लुत्फुर रहमान के प्रिंसिपल स्टाफ में शामिल है। इनके नाम भी 200 कनाल जमीन अलाट की गई। मोहम्मद शहदार खान वल्द आलम शेर खान, साबिक वज़ीर आला सूबा खैबर पख्तूनख्वा अकरम खान दुरानी ने तस्लीम किया कि मोहम्मद शहदाद खान उनके अंकल हैं, यानी उस वक्त के वजीर आला जो फजल रहमान ने अकरम दुरानी बनाए हुए थे, उनके अंकल, उनके नाम पर भी चूंकि उनके अंकल रिटायर्ड सिपाही हैं तो इसलिए उन्हें जीएचक्यू की जानब से जमीन दी गई। उनके नाम भी 200 कनाल जमीन है। अब रिटायर्ड एक फौजी और रिटायर्ड एक सिपाही, उसको 200 कनाल जमीन दी गई, तो ये 1200 कनाल, शुरू में शायद मैं एकड़ बोल गया हूं, तो 1200 कनाल जमीन जो है वो अलाट की गई फजल रहमान के करीबी लोगों को। इस तरीके से जो उस वक्त साबिक सदर हैं परवेज मुशर्रफ, उन्होंने इनको मैनेज किया। इन्होंने उनकी वर्दी की मुखालफत नहीं की। लोगों को गुमराह करने के लिए ये अमेरिका मुर्दाबाद और फजल मुशर्रफ मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। ये सारा खेल 1200 कनाल जमीन, लेकिन नैब ने फिर इस पर केस नहीं किया क्योंकि नैब पर इमरान खान की नहीं चलती थी और अब आज तक इसका वो जवाब नहीं आया जिस पर आवाम को मुतमईन किया जा सके। तो तहरीक इंसाफ अब वो तमाम फाइलों पर काम शुरू कर दिया गया है और आगे जब हुकूमत आएगी तो फजल रहमान के ये खाते भी खुलेंगे। यानी एक तरफ इमरान खान को घड़ी के हवाले से इस तरह जो कानून के मुताबिक काम हुआ है और सारे वजीर आजम, सारे फौजी सरबराहान वो सब तोहफे तहफ लेते हैं, उसको घड़ी चोरी का टाइटल दिया गया। लेकिन यहां पर फजल रहमान के करीबी लोगों का, ये अंसार अब्बासी की दी न्यूज की वो रिपोर्ट है जिस पर नैब के अंदर भी मामलात चले, लेकिन फजल रहमान का इतना असर और रसूख है, इतना डर है, हर दौरे हुकूमत में शामिल होकर ये इस तरह मैनेज करते हैं कि फिर इनके खिलाफ मुकदमात नहीं बनते। इसका फजल रहमान को जरूर जवाब देना होगा और आगे पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो है इस पर यह कमिटमेंट की गई है कि इस तरह एहतसाब का जो एक रंदा है वो इस मर्तबा अगर अक्सरियत मिलती है तो भरपूर फेरा जाएगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।